ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اگلی آیت بھی تلاوت کر دیتا ہوں ثواب کے لیے۔ آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے، اب اس میں آیت نمبر 18، پہلا مسئلہ جو ہمیں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے، اور اس تعلق کو دیکھ کر پھر ہمیں اس آیت کے معنی کرنے میں بھی کچھ مدد مل سکتی ہے۔ پہلے میں اس آیت کا جو روایتی ترجمہ ہے دوستوں کی خدمت میں وہ پیش کر دیتا ہوں کہ جو روایتی انداز میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے، آیت بھی مل جائے۔ ہاں، اچھا، میں ایک دو تفسیروں سے اس کا ترجمہ ذکر کروں گا، پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے اس شاہدہ کے ساتھ اس کا جوڑ بنتا ہے۔ شاہد اللہ لکھا ہے، اس میں شہادت دی اللہ نے، شہادت دی اللہ نے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شہادت دی یعنی مطلب ایک گواہی دی۔ ایک دوسری تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ اللہ نے خود شہادت دی۔ شاہد اللہ یعنی اللہ نے خود گواہی دی، خود شہادت دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ دو تفسیریں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ وجہ اس کی کہ میں اس کا نام نہیں لے رہا ہوں یہ ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم کسی شخص کے اس نے اپنی محنت کی ہوئی ہے، اس نے اپنے
علمی وسع کے مطابق بات بتائی ہوئی ہے، اور لیکن یہ متعدد تفاسیر آپ دوستوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پیچھے سے یہ تفاسیر ایک قسم کا نمونہ ہیں، نچوڑ ہیں، اور اس طبقے کے سارے پچھلے جو ہیں مفسرین، ان کو دیکھ کر، ان کی تفاسیر کو دیکھ کر انہوں نے اپنی یہ تفسیریں لکھی ہیں، اور کم از کم ایک شمع ہے ان کا۔ تو اس لیے ان کا پہلے میں یہ دوستوں کی خدمت میں جو ہے ترجمہ دے دیتا ہوں۔ ظاہری جو ترجمہ ہے، ابتدائی تشریح کی بات، یقیناً تشریح کا محور تو یہی ترجمہ ہوتا ہے جو ابتدا میں لے لیا جاتا ہے۔ تو اب ایک تیسری تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کا، اسی آیت کا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اس کا اس تیسری آیت میں جو ترجمہ درج کیا ہے، یہ بھی بہت معروف اور متداول تفسیر ہے، اور شاید اس کو بہت سارے لوگ اپنا ریفرنس بھی بناتے ہیں کہ یہ بات فلاں تفسیر میں آ گئی ہے اور فلاں تفسیر میں اس طرح لکھا ہے، یعنی بہت محوری تفسیر ہے اردو زبانوں میں۔ تو اس میں لکھتے ہیں، اللہ فرشتوں اور اہل علم کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا مختلف کیا ہے، لیکن انہوں نے فرشتوں اور اہل علم کو بھی ساتھ پہلے اس میں درجے میں رکھ دیا کہ اس میں ہے۔ تو اب ہم شاہدہ کے لفظ کو اور اس کے استعمال کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کتنا کچھ معنی دیتا ہے، اور آیا جو ہمارا دوسرا استعمال ہے اس لفظ کا، یا اس استعمال کے جو دوسرے صیغہ جات ہیں اسی ماضی کے، ان میں اور اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اور پھر اگر فرق ہے تو پھر ادھر اس طرح کیوں معنی ہو رہا ہے۔ شاہدہ کا لغوی معنی پہلے دوستوں کی خدمت میں کسی اور آیت کے ضمن میں بتایا ہے، لیکن پھر بتا دیتا ہوں۔ شاہدہ، شاہد، شہدن، یہ اس شہد کو کہتے ہیں۔ ہمارے اردو میں شہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا عربی میں ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، اصل۔ اصل، قرآن میں اصل کا لفظ آیا ہوا ہے۔ اصل جب اپنے پنکھے میں ہوتا ہے، اپنے اس جہاں مکھیوں نے بنایا ہے اور رکھا ہوا ہے اور محفوظ ہے اور ابھی موجود ہے، ادھر ہی، اس کو نچوڑا نہیں گیا ہے، نکالا نہیں گیا ہے، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ یہ شاہدہ اسی سے مطلب یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو اسی معنی کے انداز میں باقی جگہوں پہ بھی استعمال ہوا ہے، اور ادھر جب گواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے شاہدہ، یعنی جو حاضر تھا۔ ٹھیک ہے، کیا معنی لیا جائے گا؟ حاضر تھا، اور یہی معنی حاضر ہونے کا، موجود ہونے کا، ثابت ہونے کا قرآن نے دوسری جگہ لیا ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وہ روزوں کی آیت میں ہے، جو بھی شاہدہ منکم الشہرہ، جو بھی دیکھے، جو موجود ہو، جو حاضر ہو، جو ثابت ہو، جو ثابت ہو، اس کے مقابلے میں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، بس جو ثابت ہے، جو قابل ہے، جو موجود ہے، وَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمْ، بالکل یہی لفظ ہے جو ادھر شاہدہ منکم مشاہرہ میں استعمال ہوا ہے، بس جو موجود ہے، جو ثابت ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی سے پھر گواہی کا معنی لیا جاتا ہے کہ
شہادت دیں اس لیے کہ وہ بندہ موجود ہوتا ہے اس واقعے میں، تو وہ شاہد ہوتا ہے۔ شاہد یعنی آنکھوں سے دیکھنے والا نہیں، یعنی جو واقعے میں موجود ہے۔ اب وہ واقعے میں کس انداز میں موجود ہے، یہ کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ جناب یوسف کے قصے میں جو ہے وہ ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، شاہدہ شاہدون، ہاں کیا تھا، حاضر تھا، موجود تھا وہاں ایک شاہد۔ اب وہ ناظر نہیں تھا، اب اس کے سامنے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ شاہد تھا۔ شاہد تھا یعنی موجود تھا اور اس کے پاس دلیل تھی، تو اس نے آگے اپنی شہادت کی دلیل دی۔ اپنی شہادت کو آنکھوں دیکھا حال نہیں بتایا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے، نہ، اس نے کہا کہ میں ادھر ہی موجود تھا وہ۔ تو اب اس نے دلیل یہ دی کہ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خاتون قصوروار ہے، اگر قمیض جو ہے سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جناب یوسف خطا کار ہے۔ وہاں بھی شاہدہ کا استعمال ہوا لفظ۔ اچھا توجہ رکھیے گا، یہ بہت مہم باتیں ہیں، اس لیے کہ اتنی وہ ابتدائی یا پہلی جو سوچ یا تصور یا وہ مصداق جس نے پیش کیا وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ اب پکا ہمارے ذہنوں میں وہی بن جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم جب گواہی دیتے ہیں تو گواہی کو شہادت تو استعمال کرتے ہیں یا اشہدو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا جو اشہدو نشہدو، ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں تو لفظ شاہدہ استعمال نہیں کرتے، اشہدو استعمال کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ تو وہاں پس باب ثلاثی مجرد کا شاہدہ استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، گواہی دینے کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے، اشہدو۔ اور اسی طرح پھر قرآن کی دوسری آیات میں بھی جب کہا گیا ہے کہ گواہی آپ لیں تو شہیدین من رجالکم کا لفظ استعمال کیا، آپ اپنے رجال میں سے 2 شہیدوں کو جو ہے وہ اس پر استشہاد کریں، وہاں بھی استشہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی طلب شہادت کریں، یعنی ان کی حاضری کے بات کریں، ان کو بلائیں، وہ موجود ہوں واقعے میں اور واقعے میں اپنا اثر ڈالیں۔ خوب اب یہ سارے کہانی سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ شاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ گواہی نہیں دیتا ہے۔ یعنی عجیب ہے، جب معنی ہم کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کدھر گواہی دیتا ہے۔ یعنی یہ تو معقول بھی نہیں ہے کہ کوئی اپنے اوپر کیا دے، بھائی آپ مدعی ہیں جی، آپ کا گواہ کون ہے، میں خود ہوں۔ مثلا آپ کہتے ہیں میں نمبردار ہوں، میں افسر ہوں، اچھا آپ کا گواہ کون ہے، میں خود ہوں۔ ہوتا ہے ایسے، معقول ہے بھائی، اصلاً ایسے کبھی نہیں ہوتا ہے۔ خدا کریم سے کیسے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ خود اپنے اوپر گواہی دے؟ اور گواہی کس کو دے رہا ہے بھائی؟ یعنی گواہی تب دی جاتی ہے جب کوئی تیسرا فیصلہ کرنے والا موجود ہوتا ہے، تیسرا، 2 کا اختلاف ہوتا ہے، تیسرا فیصلہ، تو اس کے سامنے گواہی دی۔
خدا کریم کس کے سامنے گواہی مثلا دے رہا ہے یا اس طرح؟ تو دوستو تھوڑا سا نا ہمیں شاہدہ کے لغوی معنی کی طرف جا کر لسان عربی مبین کی طرف جانا پڑے گا، تب ہمیں اس کا معنی سمجھ آئے گا۔ لسان عربی مبین، قرآن لسان عربی مبین میں ہے، لسان العرب میں نہیں ہے۔ یہ خرابی ہو گئی ہے، لوگوں نے شاعروں کی زبان سے یا فلاں کی زبان سے یا اس کی زبان سے یا اس کی زبان سے یا جو متداول ہے اس ایریا میں وہ معنی لے لیا ہے، ایک مصداق لے لیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہی پکا کر دیا ہے۔ حالانکہ قرآن آفاقی کتاب ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، کسی ایک لغت میں رائج لفظ کا معنی اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی وہ عربی مبین والا معنی ہے، اور عربی مبین کا معنی جو ہے وہ تمام ثقافتوں میں موجود ہوتا ہے، چاہے اس ثقافت میں اس لفظ کو پچھلی 2 نسلوں سے اس معنی میں لیا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی میں اتنے الفاظ ہیں اتنے کہ اس کا جو اصلی معنی ہے لغت میں وہ اور ہے، جو پکا ہو گیا ہے دوسری جگہ استعمال اس کا لفظ وہی ہے، اس کا ایک استعمال یا ایک مصداق یا ایک بہت نادر قسم کا استعمال اس کا پکا ہو گیا ہے کہ بھئی یہی معنی ہے اس کا۔ مثال دیتا ہوں، مثلا الخمیس ہے عربی میں، ایک لفظ ہے الخمیس، اور خمیس کا کیا معنی ہے؟ خمیس جب بھی آپ الخمیس کہیں تو اس کا کیا معنی لیا جائے گا؟ اردو میں اس کا معنی بنتا ہے جمعرات، دن کا نام ہے کیا؟ الخمیس، ٹھیک ہے جی۔ حالانکہ خمیس کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ خمسہ سے ہے، یعنی 5واں، چونکہ عربوں کے تو حساب پتہ نہیں جیسے بھی تھے، یہ جو اہل یہود تھے بڑے احبار تھے، کتابی کیڑے تھے، کتابوں سے بہت وابستہ رہتے تھے اور بہت ہی یہ کیلنڈر اور یہ چیزیں اور ان چیزوں کے بارے میں، تو عربی کے بہت سارے کام بھی ان کی وجہ سے انہوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ 5واں دن ہے ہفتے کا، خمیس کتواں دن ہے جی؟ 5واں دن ہے، کیسے بھلا؟ میں گنتی بتاتا ہوں نا، شاید آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ ہفتے والے دن چھٹی اہل یہود کی، اہل کتاب کی ہفتے والے دن چھٹی کرتے ہیں وہ اہل یہود خصوصاً، وہ دوسرے تو اتوار کو چھٹی کرتے ہیں۔ اچھا، اتوار پہلا دن، سوموار دوسرا، منگل تیسرا، بدھ چوتھا اور خمیس 5واں دن۔ اب یہ پکا ہو گیا کہ خمیس یہ ہے، خمیس کا لفظ اب حالانکہ خمیس کا مطلب تو یہ ہے کہ 5واں، اب کچھ بھی 5واں ہے تو اس کو خمیس آپ کہہ سکتے ہیں، جو 5واں ہے اس کو خمیس کہہ سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن اب جب خمیس بولا جائے گا کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ 5واں، پہلے یہ آئے گا کہ جمعرات کی بات ہو رہی ہے۔ بس اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں عربی کے جو لغوی معنی ہے اس کی طرف، عربی مبین کی طرف جانا چاہیے، پھر معنی۔ اب ہم معنی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یا خدا کریم یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ بات کیوں خدا کریم کہہ رہا ہے؟ یہ یعنی کہہ رہا ہے خدا کریم شاہد اللہ ہو، اللہ خود گواہی ہے، اللہ موجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے، خود حاضر ہے، اللہ وہ ثابت شے ہے، اللہ خود، اللہ گواہی دیتا نہیں ہے، اللہ گواہی ہے، اللہ خود گواہی ہے، اس کا وجود گواہی۔ آگے چونکہ جو دلیل پیش کرے گا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ خدا کریم کیا کر، اللہ خود گواہی ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود ہو سکتا ہی نہیں۔
انہ لا الہ الا ہوا، خود گواہی ہے۔ اچھا اب ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، یہ خود گواہی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ خود گواہی کا کیا مطلب ہے؟ خود گواہی ہے یا نیچے خود گواہی ہے؟ خود گواہی ہے، آگے کہا ہے قائماً بالقسط، وہ موجود ہے۔ قائم کا معنی بھی ثابت ہونا، قائم ہونا، موجود ہونا، ایک چیز کے اندر موجود ہونا اور اپنے وجود کو واضح انداز میں برقرار رکھے ہوئے ہونا۔ تو قائماً بالقسط، اللہ کے گواہی یہ ہے کہ اس کی جو وجود ہے وہ قائماً بالقسط ہے۔ کس طرح؟ کہ اس کی جتنی مخلوق ہے وہ قائماً بالقسط ہے، کیونکہ اللہ کا وجود کیسے بھائی؟ اللہ موجود ہے، خود اللہ اپنی گواہی ہے اپنے قسط کے نظام سے۔ قسط کے نظام سے، قسط کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا قسط، اور سنا بھی ہے، اور اکثر اس کو ایک ہی معنی لے لیا گیا اور گال ختم ہو گئی۔ قسط کا معنی اکثر مفسرین نے عدل کیا ہے۔ قسط عربی زبان میں پٹھوں کے کھینچاؤ کو کہتے ہیں۔ جب پٹھے انسان کی گردن کے یا ٹانگوں کے یا حیوانات کے بعض ٹانگوں پٹھا کھنچ جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پٹھا یعنی سکڑ جاتا، خشک ہو جاتا ہے، خشک ہونا، یبسل رقبہ، اس قسم کے الفاظ لکھے ہیں کہ گردن کا خشک ہونا۔ اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ یعنی اتنی فکس ہو جاتی ہے، اتنی فکس ہو جاتی ہے کہ آپ ایسے ہیں نا تو تھوڑا سا ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں، حتیٰ آنکھ ہلائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گردن میں درد ہو رہا ہے۔ جب آپ کسی اونچے نیچے تکیے پر سر رکھ کے صبح تک سوئے رہے ہیں اور صبح آپ کی گردن کا جو ہے وہ پٹھے میں وہ سختی آ چکی ہو ایک جگہ سر رکھنے کی وجہ سے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو بالکل ایک خاص جگہ پہ اپنے گردن کو رکھنا ہے جس میں سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے ہیں نا تو آپ کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ پٹھے اسی طرح ہوتے ہیں، پٹھے اگر کھنچ جائیں تو پھر ان کا، جیسے کوئی بندہ دوڑنے کا عادی نہ ہو، ایک دفعہ اس نے 2-4 کلومیٹر جو ہے دوڑ لگا دی، پھر جناب اس کی ٹانگیں اگلے 2 ہفتے جو ہے نا ایسے ہو جائیں گی کہ وہ ہلنے کے قابل نہیں ہوگا، ہلنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح دوسرا جو بندہ کام کا عادی نہ ہو، کام کر لے، اس کے جو ہے نا وہ ایک خاص، تو یہ قسط ہوتا ہے۔ خدا کریم کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں جیسے آپ تھوڑا سا بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں نا، تو خدا کی یہ جو مخلوق ہے اس میں بھی آپ تھوڑا بہت وہیں کہیں نا کہ یہاں درخت جو ہے نا اس کی شکل شاید اس طرح سے بہتر تھا کہ اس طرح ہوتی، یا پتے اس طرح ہوتے، یا اس کو اس طرح ہونا، یعنی اس سے ہٹ کر جو خدا کریم نے اس کو مکمل بنا دیا ہے، اس سے ہٹ کر کچھ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یعنی ہر چیز اس کی قائماً بالقسط ہے۔ اس کا وجود یہ ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز قائماً بالقسط ہے۔ اس کی مخلوقات میں کوئی تھوڑا بہت بھی خرابی، کمزوری، نقص نہیں ہے۔ جو کوئی نقص ہوتا ہے وہ انسانوں کی زندگی میں انسانوں کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، حالات دوسرے جو خرابیاں کرتے ہیں اس کی وجہ، وہ اللہ خود اللہ کا نظام ہے، وہ اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا نظام ایسے سیٹ ہے، ہر چیز اپنی زندگی کر رہی ہے۔ خرابیاں ساری انسانوں میں ہیں، باقی ہر چیز اپنی زندگی بہت مناسب انداز میں، سیٹ انداز میں سب کر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اور سارا نظام افلاک کا چل رہا ہے، ستاروں کا چل رہا ہے، فرشتوں کا چل رہا ہے، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چل رہی ہیں۔ تو قائماً بالقسط ہے۔ شاہد اللہ ہو، اللہ گواہی ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اے اللہ کیوں نہیں ہے، اس کے سوا کیوں معبود نہیں ہے؟ ہاں جی، اس کے سوا کیوں معبود نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کسی اور کو حق کہ وہ معبود بنے؟
اس لیے کہ قائماً بالقسط صرف وہ ہے جس کی ذات کے کاموں میں کوئی نقص نہیں ہے خود اس کی، پر اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوگا۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے؟ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی بندگان خدا کی۔ بندگان خدا آیت نمبر 17 کے آخر میں کہا تھا کہ واللہ، آیت نمبر 15 کے آخر میں کہا تھا کہ واللہ بصیر بالعباد۔ ان عباد کی تفسیر میں 16 نمبر آیت میں ساری تفصیل بتائی، 17 نمبر آیت میں ساری تفصیل بتائی کہ یہ کون ہے عباد اللہ، اور خصوصاً 17 آیت میں نمبر 17 میں آیت نمبر 17 میں خدا کریم نے الصابرین یعنی بندگی میں وہ صبر پر قائم ہے، بندگی میں وہ صداقت پر قائم ہے، بندگی میں وہ قنوت پر قائم ہے، بندگی میں وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں اور بندگی میں ہی اللہ سے سحروں کے ٹائم پر مانگتے ہیں۔ تو اب سوال ہوتا ہے یہ ساری بندگی، یہ ساری چیزیں جو ہے جس معبود کی ہو رہی ہیں وہ کون ہے، کدھر ہے، وہ کدھر ہے؟ تو خدا کریم نے کہا شاہد اللہ، اللہ موجود ہے اور اس کا یہ گواہی قائماً بالقسط ہے، یعنی یہ جہان کا جو ترتب ہے، جہان کی جو ترتیب ہے، جہان کی جو فکس اور پکی صورتحال ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ کروڑوں سالوں سے سورج جو ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اور کبھی اس کو یہ نہیں ہے کہ بھائی 1 منٹ لیٹ ہوا ہے، یا چاند اپنے اس پہ چل رہا ہے، کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور اس قسم کے کروڑوں سیارے ہیں جو آپس میں ٹکراتے بھی نہیں ہیں اور چل بھی رہے ہیں، فلک میں چل رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک ہوتا ہے نا سرکس والا، بعض اوقات ایک ماہر رہنا تو وہ 5 بالیں 6 بالیں 7 بالیں 8 بالوں کو بھی کیا کرتا ہے، وہ ایسے گھماتا ہے اور اس طرح کرتا ہے، اور ایک بال اس کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ ایک بال دوسری بال کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے اور خرابی نہیں آتی ہے۔ خدا کریم کا نظام بھی جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اتنا سیٹ ہے کہ کوئی چیز دوسرے کے اس میں نہیں ہے، ہر کوئی اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ رکھتا ہے اور وہ اس حصے کو خوب استعمال کر کے پوری زندگی کر جاتا ہے۔ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، انسان خراب کر دیتے ہیں۔ انسان جیسے کہ خدا کریم نے کہا ہے کہ بر اور باہر میں فساد پھیل چکا ہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی خرابی کی وجہ سے، لوگوں کی تباہی کی وجہ سے۔ تو بس اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق یہ ہوگا کہ عباد کی بات ہوئی، عبادت کی بات ہوئی، بندگان خدا کی عادات کی بات ہوئی، اور ان کے تعلق جس اللہ سے ہے اس اللہ نے کہا کہ میں ادھر ہوں، شاہد اللہ، اللہ خود گواہی ہے، گواہ نہیں ہے، خود یعنی اس کا وجود ہی۔ اور یہ جیسے کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، کسی نے پوچھا کہ بھائی سورج ہے، ہاں اس نے کہا ہے، کیا دلیل ہے بھائی؟ وہی دلیل اور نہیں، یہ خود سورج سر پہ کھڑا ہے۔ یہ طرز کا بیان ہے یہ کہ اللہ خود گواہی ہے اس بات کی کہ یہ جو پچھلی آیات میں عبودیت کہی گئی ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ آیا کسی اور کی طرف نہیں یہ بندگان خدا وہ کر سکتے کہ اللہ سے ہٹ کر؟ نہیں، اس کا وجود دلیل ہے اس بات کی، خود اس کا وجود دلیل ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا حق بنتا ہی نہیں ہے۔ لا الہ کہتے یعنی باقی سب کی نفی، کوئی ہے ہی نہیں سوائے اس کے۔ اور ساتھ پھر اب یہ ہے کہ خدا کریم نے جملہ پورا پہلے کہہ دیا ہے، پھر عطف کیا ہے ملائکہ اور اولو العلم کو، یعنی ملائکہ کا وجود بھی گواہ ہے،
اولوالعلم کا وجود بھی گواہ ہے، وجود علم خود اولوالعلم کا وجود بھی گواہ ہے، ملائکہ کا وجود بھی گواہ ہے۔ یہاں گواہی دینا بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کا وجود بھی گواہ ہے، قائماً بالقسط۔ یہ بڑی ترتیب سے، البتہ اولوالعلم مراد ہے، یہ صاحبان مدرک نہیں ہے، صاحبان اسناد، جن کے پاس سند ہوتی ہے کہ بھائی اس کے پاس سند ہے، ایم اے کی ہے یا مثلا ڈاکٹریٹ کی ہے یا فلاں کی ہے، تو یہ علم صاحبان علم نہیں ہے۔ صاحبان علم و اولوالعلم یعنی جو بھی شخص کسی چیز کے بارے میں جانتا ہے اور اس کی حقیقت کو ثابت کرنے کے حقیقی ابزار رکھتا ہے، وہ اولوالعلم ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے مثلا کئیوں کو کہا جاتا ہے یہ بھی صاحب علم ہے، یہ بھی صاحب علم ہے۔ صاحب علم ایسے نہیں ہے، یہ قرآنی اولوالعلم وہ ہوتا ہے جو بات کو جانتا ہے اور اس کو دوسروں کے لیے ثابت کرنے کے تمام عملی اور عقلی دلائل رکھتا ہے، اور ایسے دلائل کے ناقابل تردید دلائل رکھتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اچھا ابھی اختلاف ہی ہے، بس دلیل تو دے رہا ہے لیکن اگلا مان نہیں رہا ہے، نہ، ایسی دلیلیں نہیں، ایسی دلیل جس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی اتنی واضح اور اتنی صاف ہوتی ہے، جیسے خدا کریم نے خود اپنے بارے میں کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ کو وہ علم، وہ چیز حاصل ہو، کہ کیا ہو، وہ کس طرح کہ جب وہ کرے گا تو اس کی ساری جو کاروائی ہے وہ خدا کریم اس کے سامنے رکھے گا، جب یہ اگر کیا نہیں ہے تو پھر، اگر بندے نے کچھ کیا نہیں ہے تو پھر تو اس نے کیا جو نہیں ہے۔ لِيَعْلَمَ تبھی اللہ پر صادق آتا ہے۔ تو بہرحال ابھی اس بارے میں کہ یہ شاہد اللہ کا، اللہ کو فاعل بنایا ہے شاہد کا، شاہدہ کا تو پہلے رکھا ہے، درمیان میں پوری بات مکمل کر دی ہے، یعنی بات کا آدھا حصہ مکمل کر دیا ہے، ملائکہ اور اولوالعلم کو بعد میں رکھا ہے۔ اب اس میں چونکہ شہادت کے درجات میں فرق ہے، شہادت کے درجات میں فرق ہے، اس لیے خدا کریم نے کہا کہ یہ پیچھے ہیں، تھوڑے پیچھے ہیں۔ شاہد اللہ، اللہ کی گواہی اور طرح کی ہے، ملائکہ اور اولوالعلم کی گواہی یا ان کے وجود کی گواہی اور طرح کی ہے، یعنی وہ درجہ نازلہ پر ہے۔ انشاءاللہ اس آیت کی جو باقی ماندہ کچھ بیان ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔